बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGH स्टूडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MGH स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। 7 अक्टूबर 2019 सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरेबियन लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से। इकामा गुम होने की सूरत में क्या करना चाहिए? सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की का इकामा गुम या चोरी हो जाए तो उसे क्या इक़दामात करने चाहिए? महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर पर वाज़ेह किया कि इकामा गुम या चोरी होने की सूरत में मुतबादल इकामा निकलवाने के लिए क्या करना होगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक इकामा गुम होने की सूरत में मुतबादल इकामा निकलवाने की फ़ीस 1000 रियाल है। ताहम इससे पहले चंद कानूनी कार्रवाइयों से गुजरना ज़रूरी है। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि मुतबादल इकामा निकलवाने के लिए गैर मुल्की को 9 इकदामात करना होंगे। सबसे पहले उसे फौरी तौर पर महकमा पासपोर्ट की किसी भी शाख या पुलिस में इकामा गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराना होगी। गैर मुल्की शख्स को अपने कफील यानी स्पॉन्सर से मकतूब लाना होगा जिसमें यह वजाहत करना होगी कि इकामा कहाँ और कैसे गुम हुआ। मुतलका शख्स का असल पासपोर्ट और गुमशुदा इकामे की कापी अगर मौजूद हो तो ये भी जमा कराना होगी। महकमा पासपोर्ट के दफ्तर या वेबसाइट से हासिल होने वाला फॉर्म पुर करना होगा। इकामा जारी करने का फॉर्म पुर करना होगा और अगर इकामे की मुद्दत में 1 साल या उससे कम मुद्दत हो तो 500 रियाल फ़ीस अदा करनी होगी। इकामा होल्डर की 2 ताज़ा तस्वीर और इकामा गुम करने का जुर्माना 1000 रियाल अदा करना होगा। वाज़ेह रहे कि इकामा गुम होने की सूरत में 24 घंटे के अंदर मुतलका इदारे को इत्तला करना लाजमी है। इत्तला करने में ताख़ीर पर गैर मुल्की को 1000 से 3000 रियाल जुर्माना हो सकता है। लीबिया के सयामी बच्चे इलाहदा होने के लिए सऊदी अरब रवाना। लीबिया के सयामी बच्चों अहमद और मोहम्मद को एक दूसरे से इलाहदा करने के लिए कल मंगल को सऊदी अरब रवाना किया जाएगा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर रियाज के किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट हस्पताल के माहिरीन सयामी बच्चों को इलाहदा करने के मकानात का जायज़ा लेंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ऐवान शाही के मुशीर और किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबी ने कहा कि लीबिया के सयामी बच्चे 24 जून 2019 को एक दूसरे से जुड़े हुए पैदा हुए थे। उन्होंने कहा कि सयामी बच्चे पेट और जिस्म के निचले हिस्से से जुड़े हुए हैं। मेडिकल रिपोर्टों के मुताबिक दोनों बच्चों का एक ही मैदा और पेशाब का निज़ाम है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में इससे पहले 26 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 106 सयामी बच्चों के केसेस का जायज़ा लिया जा चुका है। लीबियाई बच्चों का केस 107वां है। उन्होंने कहा कि लीबी सयामी बच्चों का तिबी मुआयना करने के बाद अगर मेडिकल टीम ने इलाहदा करने का फ़ैसला कर लिया तो ये सऊदी अरब में होने वाला 48वां ऑपरेशन होगा। फैमिली की फ़ीस अदा ना करने पर वतन वापस कैसे जाया जाएगा? सऊदी अरब में 2017 से तारकीन वतन के अहल खाना यानी मराफ़कीन पर माहाना की बुनियादों पर फ़ीस आयद की गई है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों ने अपने अहलो अयाल को वापस भेज दिया। फ़ीस का आगाज़ 100 रियाल माहाना से किया गया था, जिसमें हर साल 100 रियाल माहाना इजाफा किया जाता है। इस फ़ीस का कानून जुलाई 2020 तक के लिए मुरतब किया गया। इस हिसाब से जुलाई 2020 में तारकीन के अहल खाना पर आयद फ़ीस फ़ी फ़र्द 400 रियाल माहाना हो जाएगी। इस फ़ीस में तारके वतन की अहलिया या शोहर, बच्चे, वालदैन जिन्हें मराफ़कीन कहा जाता है शामिल हैं। इस हिसाब से अगर एक शख्स के 3 बच्चे और एक बीवी है तो उसे माहाना 1600 रियाल अदा करने पड़ेंगे, जो कि साल में 19,200 रियाल बनते हैं। ये रकम इकामा तजदीद के वक्त जमा कराना लाजमी होता है। मुतलका इदारों की जानिब से अभी तक इस हवाले से वजाहत नहीं की गई कि 2020 के बाद फ़ीस का तनासुब क्या होगा और आया ये बरकरार रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का कहना है कि मुतलका वजारत की जानिब से तारकीन के अहल खाना की फ़ीसों के बारे में कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, इसलिए सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली बातों पर तवज्जो ना दी जाए। तारकीन के अहल खाना पर आयद की जाने वाली फ़ीसों के बाद से अक्सर अफराद ये सवाल करते हैं
کہ اگر وہ ماہانہ فیس ادا نہ کر سکیں تو کیا وہ اپنے اہل خانہ کو مستقل طور پر واپس اپنے وطن بھیج سکتے ہیں؟ سعودی قانون کے مطابق تارکین وطن کے لیے سعودی عرب میں قانونی طور پر رہنے کے لیے کارآمد اقامہ ہونا لازمی ہے۔ اقامے کی مدت ختم ہو جائے تو سسٹم میں اقامہ ہولڈر کا اکاؤنٹ سیز کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد اس کا کوئی سرکاری کام نہیں ہو سکتا۔ ایسے افراد سعودی عرب میں غیر قانونی مقیم شمار کیے جاتے ہیں۔ اقامے کی مدت ختم ہونے پر یہ ممکن نہیں کہ کوئی بھی اپنے زیر کفالت اہل خانہ کا فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی لگا سکے۔ ایگزٹ ویزا لگانے کے لیے اقامے کا کارآمد ہونا لازمی ہے۔ اقامہ تجدید کرانے کے لیے پوری مدت کی فیس جمع کرانی ہوتی ہے، جس کے بغیر سسٹم میں اقامہ ہولڈر کا اکاؤنٹ فعال نہیں ہو سکے گا۔ مدت سے مراد ایک ہجری سال ہے، کیونکہ سعودی عرب میں تمام سرکاری معاملات ہجری سال سے طے کیے جاتے ہیں۔ اقامے کی تاریخی تجدید اور انتہا کے حساب سے تارکین کے اہل خانہ پر عائد کی جانے والی ماہانہ فیس 1 برس کے حساب سے لی جاتی ہے۔ ایسے افراد جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سعودی عرب میں مقیم ہیں، ان کی جانب سے اکثر یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ برس کی فیس ادا کرنے کے قابل نہیں، اس لیے مملکت میں اپنا قیام قانونی بنانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ ایسے افراد جو سعودی عرب میں برسر روزگار ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ مملکت سے جائیں، مگر اہل خانہ کی فیس کی وجہ سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر وہ اہل خانہ کی فیس ادا نہیں کرتے تو ان کے اقامے کی بھی تجدید نہیں ہوگی، جس سے ان کا اور ان کے اہل خانہ کا سٹیٹس غیر قانونی تارکین کا ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے گھر والوں کو مستقل طور پر وطن بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ اقامے کی مدت ختم ہونے سے چند دن پہلے گھر والوں کا فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی سٹیمپ کروا لیں۔ خروج نہائی لگانے کے بعد قانونی طور پر وہ 60 دن سعودی عرب میں قیام کر سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ 59ویں دن سعودی عرب سے نکل جائیں۔ بصورت دیگر ان پر ماہانہ کی بنیاد پر عائد کی جانے والی فیس بھی نافذ ہوگی اور انہیں ایگزٹ ویزا کینسل کرانے کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا اور ان کا مملکت میں قیام غیر قانونی ہوگا۔ اہل خانہ کے ویزے کی نوعیت انفرادی ہوتی ہے، وہ اپنے سربراہ کے اقامے میں درج ہوتے ہیں، اس لیے جب تک وہ سعودی عرب سے نکل نہیں جاتے یعنی خروج نہائی ویزا حاصل کرنے کے 60 دن کے اندر اس وقت تک گھر کے سربراہ کا اقامہ تجدید نہیں ہو سکتا۔ اہل خانہ کو رخصت کرنے کے بعد سربراہ کے اقامے کی تجدید ممکن ہو سکے گی، تاہم اس پر 500 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ اقامے کی تجدید میں دوسری بار تاخیر پر جرمانے کی رقم 2 گنا ہو جاتی ہے، جبکہ تیسری بار اقامہ ہولڈر کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ معمر خواتین سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں یا نہیں؟ سعودی خاتون ام نواف کو سمارٹ فون استعمال کرتے ہوئے دیکھنے والا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ان کی عمر 60 سال ہے۔ وہ بڑی مہارت سے واٹس ایپ میں آنے والے میسیجز کے جواب دیتی ہیں، فیس بک اور ٹویٹر پر کمنٹس کرتی ہیں اور سنیپ چیٹ میں اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کرتی ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں 50 سال سے زائد عمر کی خواتین بھی اب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا استعمال کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں۔ ام نواف کی کہانی ان کی ہم عمر سعودی خواتین کی عکاسی کرتی ہے۔ اپنے بارے میں وہ کہتی ہیں، 2010 سے پہلے مجھے بھی انٹرنیٹ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، صرف بچوں کو دیکھتی تھی جب ان میں سے ہر ایک دن رات اپنے موبائل پر سر جھکائے رہتا تھا۔ وہ کہتی ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، نواف اور خالد، اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ میں ہر وقت انہیں ڈانٹتی رہتی کہ یہ کیا مشغلہ ہے جس میں دن رات تم لگے رہتے ہو، پڑھائی پر توجہ دو، موبائل کو ایک طرف رکھ دو۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انٹرنیٹ نے انسانوں کی زندگی میں کتنی سہولت پیدا کر دی۔ ایک مرتبہ بجلی بل ادا کرنا تھا، میں نے اپنے بیٹے نواف کو کہا کہ جلدی سے بل بھر دو ورنہ بجلی کٹ جائے گی۔ 5 منٹ نہیں گزرے تھے کہ اس نے کہا، اماں میں نے بل جمع کرا دیا ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والے ایک سروے سے معلوم ہوا کہ 25 سے 35 سال کی عمر کے لوگ سب سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، جبکہ 45 سال سے زیادہ عمر کے لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں میں سب سے کم ہیں۔ سعودی طلباء کے لیے بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں تعلیمی پروگرام۔ شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز فاؤنڈیشن مس کے تحت ٹریننگ سینٹر نے یونیورسٹی مرحلے کی تیاری کے پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء کے لیے فیلوشپ کی راہیں دوبارہ کھول دیں۔ سعودی گزٹ کی رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی میں داخلے کی تیاری کا یہ پروگرام طلباء اور طالبات کو سیکنڈری اسکول مرحلے میں انتہائی مفید پروگرام کے ذریعے
دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر 10 نومبر 2019 تک رجسٹریشن کرائی جا سکتی ہے۔ مسک فاؤنڈیشن کا یہ پروگرام سیکنڈری اسکول کے طلباء و طالبات کے لیے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں، جن میں امریکہ کی یونیورسٹی آف کولمبیا، اسٹینفورڈ، برطانیہ کی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ پروگرام کے پہلے مرحلے کے کورسز میں یونیورسٹی میں داخلے کی تربیت دی جائے گی۔ فاؤنڈیشن کا تربیتی سیشن 7 ہفتے جاری رہے گا، جس میں طلباء اور طالبات کو یونیورسٹی کی تعلیمی سرگرمیوں اور تعلیم کے طریقہ کار کے بارے میں تربیت دی جائے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس یا پھر سعودی ریال ریٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MJH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔